ایک درندہ نواز شخص نے اپنی بیوی کی دونوں آنکھیں نکال دیں۔ وہ شخص اپنی بیوی سے جسم فروشی کا دھندا کرواتا تھا، جس پر بیوی نے صاف انکار کر دیا اور شخص کو غصہ آیا اور اس نے کھنجر نکال کر اپنی بیوی کی دونوں آنکھیں نکال دیں۔ اب یہ واقعہ کس طرح سے ہوا ہے، یہ واقعہ کہاں کا ہے اور پولیس اس کیس میں ابھی تک کیا کچھ کر چکی ہے، کیا اس شخص کو گرفتار کیا گیا ہے یا نہیں، آج کی اس کہانی میں ڈیٹیل آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، لاہور 42 کے ساتھ میں ہوں آپ کے میزبان عمیر علی۔ ناظرین، اکاڑا کی تحصیل دوپال پور کے اندر ایک ایسا افسوسناک واقعہ پیش آتا ہے جہاں پر دو بچوں کی ماں کو بے رحمی سے اس کی آنکھیں نوچ لی جاتی ہیں اور کھنجر مار کر اس کی آنکھیں ضائع کر دی جاتی ہیں، اور اس کے اوپر درندگی کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اس کا اپنا ہی شوہر تھا جس نے اپنی بیوی کی زندگی تباہ کر کے رکھ دی۔ شخص کا نام ہے شہادت علی اور اس شخص کی شادی ہوتی ہے اور اس کی بیوی کا نام تھا زہرہ۔ اب شادی اس طرح سے ہوتی ہے کہ جھوٹ بول کر اس عورت کا رشتہ اس کے ساتھ طے کر دیا جاتا ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ شخص موبائلوں کا کاروبار کرتا ہے اور اس کا ٹھیک ٹھاک کاروبار ہے، جس کے بعد فیملی ایگری ہو جاتی ہے اور شادی کر دی جاتی ہے۔ شادی کے بعد عورت کو پتہ چلتا ہے کہ میرے شوہر کا کسی قسم کا کوئی کاروبار نہیں ہے بلکہ یہ شخص منشیات فروش ہے، منشیات خود بھی پیتا ہے اور آگے سپلائی بھی کرتا ہے۔ اب اس کے بعد اس ایک عورت کی جب شادی ہو جاتی ہے تو ڈیورس اس کے منہ پہ ایک ایسا دبا ہوتا ہے جو عذاب بن جاتا ہے کہ اس معاشرے کو فیس کرنا، دوبارہ رشتہ کرنا۔ اب اس عورت نے اس شخص کے ساتھ کمپرومائز کیا اور زندگی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اس کے ساتھ گزارنا شروع کر دی۔ اس کے بعد یہ شخص درندہ بن جاتا ہے اور اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ منشیات فروشی میں میری مدد کرنی ہے، یعنی کہ اگر آپ میرے ساتھ منشیات فروشی میں مدد کریں گی، ہم منشیات خریدیں گے، بیچیں گے اور ہمارے پاس بہت زیادہ پیسہ آئے گا جس سے ہماری زندگی سکون سے گزرے گی۔ اس کے بعد عورت جو تھی اس نے کہا کہ میں اس طرح کا کام نہیں کروں گی، جس پر یہ شوہر اپنی بیوی کو کہتا ہے کہ اگر آپ منشیات فروشی میں میرا ساتھ نہیں دیں گی، میں منشیات بیچنے گیا، میں اکیلا ہوا تو مجھے پولیس پکڑ لے گی، مجھے جیل ہو جائے گی، جس پر اس کے بعد آپ کی زندگی کس طرح سے گزرے گی، مشکلات ہو جائیں گی۔ اب یہ عورت کا مائنڈ واش کرتا ہے اور اس کے بعد اس عورت کو ایگری کر لیتا ہے کہ آپ نے میرے ساتھ منشیات فروشی میں میرا پورا ساتھ دینا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جب بھی پولیس کا کسی بھی جگہ پر ناکہ لگا ہوتا ہے، اگر گاڑی میں فیملی ہو تو گاڑی کو چیک نہیں کیا جاتا، بجائے کہ اگر مخبری ہو یا اس طرح کوئی معاملات ہنگامی صورتحال ہو اس کے بغیر کسی بھی گاڑی کو چیک نہیں کیا جاتا۔ بائک پر فیملی ہو تو اس کو بھی نہیں چیک کیا جاتا۔ پاکستان میں جو عورت ذات ہے اس کو رسپیکٹ دی جاتی ہے کہ شخص کے ساتھ فیملی ہے، اس کو جانے دیا جائے۔ اب اس شخص نے اس چیز کا فائدہ اٹھایا، گاڑی کے اندر منشیات لوڈ کرتا تھا، سیٹوں کے اندر چھپانے کے بعد اپنی بیوی کو آگے بٹھا دیتا تھا اور کوئی مشکل نہیں ہوتی تھی، جس پر یہ دھڑا دھڑ جو ہے وہ منشیات فروشی کا کام شروع کر دیتا ہے۔ ایک دن یہ شخص اکیلا منشیات بیچنے کے لیے جاتا ہے اور مخبری کی وجہ سے یہ شخص پکڑا جاتا ہے۔ کے بعد اس شخص کو جیل ہو جاتی ہے اور جتنا بھی پیسہ جمع کیا تھا وہ سارا لگ جاتا ہے۔ اکثر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ جو شخص غلط کام سے پیسہ کماتا ہے، چاہے وہ جوا کھیل کے کمائے، منشیات فروشی کر کے کمائے، جسم فروشی کر کے کمائے، چوری کر کے کمائے، غلط چیز کا پیسہ انسان کے پاس کبھی نہیں ٹکتا۔ کبھی کسی شخص کو آپ لوگوں نے کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا ہوگا کہ جو شخص حرام طریقے سے پیسہ کماتا ہو اور اس نے اپنی زندگی سکون کی بنا لی ہو، ایسا کبھی آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا۔ وہ لوگ پیسہ کماتے ضرور ہیں، وقتی طور پر ان لوگوں کے پاس پیسہ آتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایسی ان کے اوپر آفت ضرور آتی ہے جس پر پورے کا پورا جو ہے وہ پیسہ نکل جاتا ہے۔ اب یہ شخص منشیات فروشی میں بہت سارا پیسہ کما چکا تھا، جب پکڑا گیا تو سارے کا سارا پیسہ جو تھا وہ لگ جاتا ہے۔ یہ جو شخص تھا اس کے ہاں اللہ تعالیٰ ان کو ایک بیٹے جیسی نعمت سے نوازتا ہے، اور جب یہ جیل چلا جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا بیٹا جو ہے وہ بڑا ہو جاتا ہے۔ اب اس کے بعد ہوتا یہ ہے کہ جب یہ جیل سے چھوٹ کے آتا ہے، اس کے پاس جو جتنا بھی پیسہ جمع کیا ہوا تھا وہ سارے کا سارا لگ جاتا ہے۔ اب اس نے سوچا کہ کس قسم کا کوئی کاروبار کیا جائے، اگر میں اس طرح کا کام کروں گا، کسی بھی ناکے پہ مجھے روکا گیا، میرا آئی ڈی کارڈ سرچ کریں گے اور پاکستان کے اندر اگر کسی شخص کے اوپر ایک دفعہ FIR ہو جائے تو چاہے اس کی ضمانت ہو بھی جائے، لیکن کسی بھی ناکے پر اس کو روک کر جب اس کا آئی ڈی کارڈ سرچ کیا جاتا ہے تو اس کے اوپر وہ FIR شو ہو جاتی ہے، جس پر اس شخص کو دوبارہ اریسٹ کر لیا جاتا ہے، جس طرح چوری کے مقدمے میں ہو یا منشیات فروشی کے مقدمے میں ہو۔ اب اس شخص نے سوچا کہ یہ کام تو میرا ٹھپ ہو گیا ہے، اس کے علاوہ کوئی کاروبار کرتا ہوں۔ اس شخص نے اپنی بیوی کو کہا کہ ہم دلالی کا کام کریں گے، عورتوں کو سپلائی کریں گے، لڑکیوں کو سپلائی کریں گے، اس طرح کے معاملات کریں گے، جس پر عورت صاف انکاری ہو جاتی ہے۔ جسم فروشی کا کام شروع کر دیا۔
اس کے بعد یہ لڑکیوں کو لاتا تھا، ان کے ساتھ جسم فروشی کرواتا تھا، اس کے بعد اس نے اپنی بیوی کو بھی انوالو کرنا شروع کر دیا۔ ایسا گزرتا ہے اور اس طرح کے معاملات چلتے چلتے اللہ تعالیٰ ان کو بیٹی جیسی نعمت سے نوازتا ہے اور وہ بچی معذور پیدا ہوتی ہے، جس پر اگر کوئی شخص غلط کام کرتا ہو اور اللہ تعالیٰ اس کو اس چیز سے بچانا چاہے تو کوئی نہ کوئی مصیبت اس انسان کی زندگی میں آتی ہے، جس سے اس شخص کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ میں نے جو غلط کام کیا تھا اللہ تعالیٰ مجھے اس کی سزا دے رہا ہے۔ اس نے سوچا کہ میرے ہاں ایک معذور بچی پیدا ہوئی ہے، میں جو غلط کام کروا رہی تھی اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی سزا دی ہے، جس پر وہ اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ اب میں یہ کام نہیں کروں گی۔ شوہر غصے میں آتا ہے اور اس کو مار کر گھر سے نکال دیتا ہے۔ اب وہ جو عورت تھی وہ اپنی والدہ کے گھر چلی جاتی ہے، والدہ کے گھر چلی جاتی ہے تو وہاں پر کچھ عرصہ گزارتی ہے اور شوہر اس کو منانے کے لیے وہاں پر جاتا ہے اور جا کر اپنی بیوی کو مناتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ ہمارے 2 بچے ہیں، اگر میں آپ کو چھوڑوں گا تو آپ کی زندگی، ان بچوں کی زندگی جو ہے وہ تباہ ہو جائے گی، رول جائے گی۔ جس پر وہ عورت کہتی ہے کہ میں ان بچوں کو سنبھال لوں گی، میں ان کے اخراجات بھی پورے کر لوں گی، پیٹ پال لوں گی، لہذا مجھے آپ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی ریلیشن نہیں رکھنا۔ جس پر اس شخص کو غصہ آتا ہے اور اپنی جیب سے کھنجر نکالتا ہے اور دھڑا دھڑ اس عورت کے اوپر تیزی سے وار کرتا ہے، جس پر اس عورت کی دونوں آنکھیں ضائع ہو جاتی ہیں اور اتنا خون بہتا ہے اور اس کے گھر والے اس کو پکڑتے ہیں، جس پر یہ شخص بھاگنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ جب یہ شخص کامیاب ہو جاتا ہے تو اس عورت کو ہاسپٹل لے کے جاتے ہیں۔ وہاں پر جب جاتے ہیں تو ڈاکٹر کہتے ہیں کہ اس کی آنکھیں جو ہیں یہ بالکل ضائع ہو چکی ہیں، کسی قسم کا ان کا علاج نہیں ہو سکتا۔ پھر اس کے بعد 15 پہ کال کی جاتی ہے، پولیس آتی ہے اور اس شخص کے خلاف تھانہ اکاڑا کی تحصیل دیپال پور کے اندر پرچہ درج ہو جاتا ہے اور پولیس ابھی تک اس شخص کو نہیں پکڑ سکی۔ 3/10/2024 کا یہ واقعہ ہے، ابھی تک پولیس اس شخص کو پکڑنے میں مکمل طور پر ناکام ہے۔ اور پاکستان کے اندر جب بھی کوئی شخص کرائم کرتا ہے اس کی سوچ یہی ہوتی ہے کہ اس شخص کو ختم کرتے ہیں اور دیکھی جائے گی کبھی نہ کبھی تو جیل سے چھوٹ کے آئیں گے۔ پاکستان کو اسلام کے نام پر بنایا گیا تھا اور اسلامی قانون اس ملک کے اندر اگر ہوتے، خیال میں کوئی شخص کسی دوسرے کا قتل نہ کرتا، ہر شخص کو جان پیاری ہے۔ اگر کوئی شخص کسی دوسرے کی جان لیتا تو اسے اپنی موت بھی نظر آتی، تو میرے خیال میں کوئی بھی شخص کسی انسان کا قتل نہیں کرے گا۔ اس لیے عدلیہ سے، حکومت سے اور اعلیٰ حکمرانوں سے گزارش ہے کہ ہمارے ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں ان لوگوں کو اگر کوئی شخص کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کے بدلے میں اس شخص کو بھی قتل کیا جائے۔ اور پولیس سے گزارش ہے کہ اس شخص کو جلد از جلد جو ہے وہ گرفتار کیا جائے اور کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے لاہور 42 اللہ نگہبان۔